ظالم کا کیا جانے والا ظلم لوٹ کر اس تک ہی آتا ہے، جیسے آج شیر زمان کے سامنے مکافات عمل سینہ تانے کھڑا انہیں بل بلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنے ہی بنائے گئے قاعدے قانون کی بھینٹ اپنی ہی اولاد کو چڑھتا دیکھ ان کا حال یوں تھا مانو ماہی بیاب۔ جو اصول اور قاعدے قوانین صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں وہ آج تم پر بھی لاگو ہوتے ہیں شیر زمان۔ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے ہی لیا جائے گا۔ پنچایت نے حتمی فیصلہ سنایا۔ چند لفظوں پر مشتمل یہ جملہ وہاں موجود 3 نفوسوں پر بجلی کے کھونٹے کی مانند گرا۔ ہارون زمان کے حصار میں کھڑا، چادر میں لپٹا نازک وجود، سر تا پیر لرز اٹھا۔ سرمئی بھیگی نگاہیں خوف سے تاحت پھیلی۔ اپنی ماں سے اس نے سنا تو تھا کہ اس ریت نے کئی لڑکیوں کی زندگی نکلی ہے، لیکن اسے بربادی کا سبب بھی یہ ریت بن بیٹھے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہارون کی شرٹ مٹھی میں بھینچے اس نے اپنے بھائی کے سینے میں چھپ جانے کی صحیح کی، مانو سہمی ہرنی شکاری کے جال سے خوف زدہ محفوظ پناہ تلاش کر رہی تھی۔ ہارون نے سرخی مائل نگاہوں سے اپنے باپ کو تکتے بہن پر گرفت مضبوط کی۔ وہ ہرگز اپنی بہن کو اس دقیانوسی ریت کے حوالے نہیں کر سکتا تھا جن کے وہ خلاف تھا، اور اس کے باپ کو اس کی یہی مخالفت کھلتی تھی۔ نہیں، میں سردار ہوں۔ آپ جس لڑکی کی زندگی کا فیصلہ لے رہے ہیں وہ میری بیٹی ہے۔ سردار شیر زمان کے زمان صاحب ہزیانی سے ہوتے نفی میں سر ہلاتے گرجے، قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے زمان صاحب۔ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ کون سردار ہے اور کون معمولی کسان۔ اور یہی تو آپ کا کہنا تھا، یہ قاعدے قانون بنانے والے آپ ہی تو ہیں۔ آپ کی بیٹی پر بات آئی تو آپ تڑپ اٹھے۔ آپ کے بیٹے نے میری بہن کو برباد کیا، اس کی عصمت چھین لی۔ وہ آپ کی نظر میں اہمیت کا حامل نہیں؟ میری بہن برباد ہوئی ہے تو آپ کی بیٹی کے مقدر میں بھی بربادی ہی لکھی جائے گی۔ ان کی گرج سے 2 گنا اونچی دھاڑ پنچایت میں گونجی۔ زمل زمان کا نازک دل اس دھاڑ پر سوکھے پتے کی مانند کانپتے دھڑکتا پل بھر کو بھول گیا۔ سرمئی نگاہوں نے جو ہی اس شخص کی جانب دیکھا اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سبز خون پی آنکھیں جو اس وقت اسے غیظ و غضب کا پتہ دے رہی تھی، سفید رنگت میں گھلی سرخیاں، تنے نقوش، بکھرے بال اور لباس پر موجود سلوٹیں، اس کا ملگجہ حلیہ اس پر بیتی قیامت کی داستان سنا رہا تھا۔ تو وہی اس کی گرج، اس کی آنکھیں، اس کے تاثرات اس کے سینے میں جلتے منتقمانہ جذبات کی عکاسی کر رہے تھے۔ زمل شیر زمان نے حیدر علی کا یہ روپ تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ خاموش رہو تم نمک حرام، 2 ٹکے کے ہمارے ملازم، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، آج سینہ تانے ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میرا بیٹا ہی قصوروار ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری بہن ہی بد زمان صاحب اس وقت اپنے حواسوں میں نہ تھے۔ تضحیک آمیز لفظوں کا سہارا لیتے وہ حیدر علی کو مزید مشتعل کر گئے۔ حیدر علی نے جبڑے سختی سے کستے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ ابھی وہ کوئی سخت رد عمل دیتا کہ کب سے ضبط کا مظاہرہ کرتا۔ ہارون بول پڑا، بس کریں بابا، بس کریں، اور کس قدر گریں گے آپ ہماری نظروں میں؟ جانتے ہیں آپ بھائی کو ان کے عیاش و رباش طبیعت سے بھی واقف ہیں آپ، پھر بھی آپ ایک بے گناہ لڑکی کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ رسم و رواج آپ ہی کے بنائے گئے ہیں۔ آپ کے ہی ان فیصلوں سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ بابا، آخرکار وقت نے جواب دینا ہی تھا، مکافات عمل ہونا طے ہی تھا۔ آج آپ کی بیٹی بھی برباد ہونے کے در پہ ہے۔ آپ کی وجہ سے میری بہن ایک زندان میں قید ہونے والی ہے۔ اپنے حصار سے زمل کو آزاد کرتا ہارون زمان صاحب کے روبرو آتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد موہری سے گویا ہوا۔ زمان صاحب کے لبوں پر قفل لگا۔ زمل نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکیاں ضبط کی۔ اس میں اتنی سکت نہ بچی کہ وہ بغیر سہارے کھڑی ہو سکے۔ اس سے قبل وہ بے جان ہوتے زمیں بوس ہوتی۔ ہمراہ کھڑی ملازمہ نے فوراً اسے تھاما۔ جو گناہ میرے بھائی سے سرزد ہوا اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں۔ میری بہن معصوم ہے، اسے مردوں کے کیے کی سزا مت دو حیدر۔ ہارون زمان نے حیدر علی کے آگے ہاتھ جوڑتے اس سے اپنی بہن کی زندگی مانگی تھی۔ حیدر علی کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ نظر ایک کونے میں کھڑی
زیبا کے اسپاٹ چہرے پہ مرکوز ہوئی۔ اس کی بہن اجڑ کر ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ آخر کیسے بخش دیتا وہ؟ میری بہن بھی معصوم ہے ہارون، اسے کیوں برباد کیا؟ حیدر نے زیبا سے نگاہیں پھیرے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ہارون نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ زیادتی کا بدلہ زیادتی نہیں ہے حیدر، نکاح کر لو بہن سے میری، اسے بے آبرو کرتے اس پر ظلم کا پہاڑ مت توڑو، تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ۔ مطلجی نگاہوں سے حیدر کو دیکھتے ہارون نے بیچ کی راہ نکالی۔ وہ جانتا تھا ان رسومات سے خلافت وہ برت نہیں سکتا، وہ اکیلا ان سب سے نہیں لڑ سکتا۔ سامنے کھڑا شخص اس وقت انتقام کی آگ میں چل رہا تھا، اور انتقام لیے بنا اس کی آگ کبھی نہ بجھتی۔ سب ہارون کی فریاد پر دم ساتھ گئے۔ سمل سے اس کی زندگی کے فیصلوں کا حق چھین لیا گیا۔ زمان صاحب رہ سے گئے، جبکہ زیبا تلخی سے مسکراتے سر جھکائے کھڑی اپنے بھائی کے فیصلے کی منتظر تھی۔ منظور ہے لیکن ایک شرط پر۔ حیدر علی کی منظوری مزید بے یقینی کا باعث بنی۔ زیبا کی مسکان گہری ہوئی، مانو جانتی تھی کہ فیصلہ یہی ہونا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکان سمٹ سی گئی۔ میں تمہاری بہن سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اس شرط پر کہ تم میری بہن سے نکاح کرو گے۔ حیدر کا فیصلہ زیبا کو حواس باختہ کر گیا۔ سب زندگی کی جوت سے منقود نگاہیں خوف سے لبریز ہوئیں۔ مجھے منظور ہے حیدر، بس میری بہن۔ ہارون نے اپنی بھرائی آواز پر قابو پائے ایک اور التجا کرنی چاہی کہ حیدر اس کے لفظوں کا گلا اپنی سرد آواز سے گھونٹ گیا۔ رحم کی اپیل مت کرنا ہارون، تمہاری بہن تمہارے بھائی کا کیا بھگتے گی، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ۔ اس سے بڑا ظرف نہیں ہے میرا۔ التجا رد کر دی گئی تھی۔ ہارون لب بھیج گیا۔ یہ بات تو وہ بخوبی جانتا تھا کہ نکاح کے بعد زمل کی زندگی بدترین ہو جائے گی، لیکن اتنی نہیں جتنی بے آبرو ہونے کے بعد ہوتی۔ یوں دو نسوانی وجودوں کی زندگیوں کا فیصلہ مردوں کے درمیان ہوا۔ مردوں نے لیا اور وہ بے بس اپنے دفاع کے لیے ایک لفظ نہ بولتے سر جھکائے ان کے فیصلوں کو قبول کر گئیں۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ زیبا علی کو ہارون زمان کی زوجیت میں دیا گیا اور زمل زمان کو حیدر علی کی۔ زمل نکاح کے فوراً بعد زمان صاحب تڑپتی آواز میں زمل کو پکارتے اس کی جانب بڑھے جو بت بنی ایک جگہ ساکت کھڑی تھی۔ خبردار، خبردار بابا، جو آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا یا مجھے پکارا، کھو چکے ہیں آپ مجھے پکارنے کا حق۔ بیٹی پر آج بیٹے کو فوقیت دیتے آپ نے ظاہر کر دیا کہ زمانہ جہالت لوٹ آیا ہے۔ آج بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے بے بنیاد قانون اور دقیانوسی ریت کے بوجھ تلے۔ میں آپ سے اپنا ہر تعلق توڑتی ہوں زمان صاحب۔ لہجہ برف کی سل کی مانند سرد تھا۔ زمان صاحب کو لگا کہ ان کا کلیجہ کٹ کر 100 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہو۔ اپنی ذات کا روب اور تن تنا برقرار رکھنے کی خاطر وہ چہرہ جھکائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے وہاں سے فرار ہوئے کہ اب بے بسی ان پر حاوی ہوتے انہیں رو دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ زیبا، میں، حیدر نے زیبا کے نزدیک آتے اسے مخاطب کیا۔ کچھ نہ کہنا حیدر، کوئی وضاحت نہیں، کوئی عذر بھاری نہیں ثابت ہوگا۔ میں جانتی تھی تم زمل شیر زمان کو کبھی بے آبرو نہیں کرو گے، لیکن اپنی بہن پر دوستی کو فوقیت دو گے، اس سے لا علم تھی میں۔ میری جھولی میں تو پہلے ہی کانٹے بھر دیے گئے تھے، تم نے مزید اضافہ کرتے مجھے مکمل برباد کر دیا۔ زیبا تلخ ہوئی۔ ہارون جو خود میں زمل کا سامنا کرنے کی ہمت منقود پاتا تھا، گاڑی میں سوار ہوتا ہارن بجا گیا۔ زمل کے ہمراہ کھڑی ملازمہ ایک الوداعی ترہم بھری نگاہ زمل پر ڈالتے زیبا کو لیتے گاڑی میں سوار ہوئی۔ میرا فیصلہ تمہارے لیے بہترین ہے زیبا، اس بات کا احساس تمہیں وقت رہتے ہو جائے گا۔ حیدر بہن کے یوں بدگمان ہونے پر دل گرفتگی کا شکار ہوتا بڑبڑایا۔ یکدم موسم نے رت بدلی اور چہرے پر پڑتی بارش کی پہلی بوند اسے وہاں موجود اس نسوانی وجود کا احساس دلا گئی جو کچھ پل پہلے اس کے نام سے منسوب ہوا تھا۔ زمل شیر زمان پر نظر پڑنے کی دیر تھی۔ حیدر علی کو زیبا کے ساتھ ہوا ظلم، اس کی بدگمانی، سب نئے سرے سے یاد آتا چلا گیا۔ سینے میں جلتی انتقام کی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ وحشی درندے کا روپ دھارے وہ ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کی کلائی جکڑے آگے بڑھ گیا۔ ماضی۔ آپ یہاں زمل بی بی؟ خیریت؟ کیا کوئی کام تھا؟ وہ پورچ میں کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے ہارون کا منتظر تھا، لیکن ہارون کے بجائے حویلی کی لاڈلی زمل شیر زمان کو
اپنے نزدیک ٹہرتا دیکھ ٹیک چھوڑے نظریں جھکائے مؤدبانہ بولا، کیا کوئی کام ہی ہمارے درمیان باعث گفتگو بنے گا حیدر؟ زمل کی سرمئی نگاہوں میں خاص جذبہ ہچکولے کھا رہا تھا۔ سامنے کھڑا وجیح مرد اس کے لیے کیا تھا، یہ محض وہی جانتی تھی۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں کہ گفتگو میں بے تکلفی شامل ہو۔ حیدر کے ڈھیلے تاثرات اسے لفظوں پر تن اٹھے تھے۔ بے تاثر لہجے میں کہتی وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا، تعلق ہے اور بہت گہرا ہے۔ جذب کے عالم میں کہتی وہ درمیان میں حائل 2 قدموں کی دوری مٹاتے اس کے نزدیک آن کھڑی ہوئی۔ ایک غلام اور مالک کے تعلق کے سوا کوئی تعلق نہیں۔ حیدر نے مزید دوری بنائی۔ اس کا یہ گریز زمل کو خاردار جھاڑیوں کی مانند چبھا۔ کیوں؟ مجھ سے یوں نظریں چراتے کیوں ہو حیدر؟ کیوں میری محبت سے اپنا دامن بچاتے ہو؟ کیا میری محبت کی تاثیر تمہارے اس کٹھور دل تک رسائی پاتے اسے پگھلا نہیں سکی؟ زمل اس کی بنائی گئی دوری مٹاتے اس کے دل کے مقام پر انگلی سے دباؤ ڈالتے کرب سے بولی، نہیں، کیونکہ میں اپنی حیثیت اور اوقات سے واقف ہوں زمل بی بی۔ حیدر اس کے ذرا سے لمس پر اپنے دل کو تال بدلتے غداری پر آمادہ ہوتا دیکھ جبڑے بھینچ گیا۔ محبت حیثیت، مقام اور اوقات سے پرے ہے حیدر، یہ بس ہو جاتی ہے۔ زمل کی آواز رند گئی، میں محبت کے ان داو پیچ سے ناواقف بشر ہوں۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس حویلی کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کر سکتا، اپنی حیثیت بھولے چاند کو اپنی آغوش میں نہیں بھر سکتا۔ حیدر سے مشکل ہوا اس لڑکی کی محبت سے اب نظریں چراتے اپنے دل کا بچاؤ کرنا۔ تو میری محبت کو حیثیت کے ترازو میں تولتے بے مول کر رہے ہو حیدر؟ اس کی سنگ دلی پر چیخ اٹھی، میں آپ کی محبت کو خسارہ بن جانے سے روک رہا ہوں۔ آپ کی پرخلوص محبت کا حقدار وہی مرد ہے جو جواباً آپ سے دگنی محبت کر سکے زمل بی بی۔ حیدر علی نے تو آپ کو پسندیدگی بھری نگاہ سے دیکھا تک نہیں، کجا کے محبت کرنا۔ آپ جس ڈگر پر چل پڑی ہیں اس کی کوئی منزل نہیں، اور بن منزل کا سفر قدم شل کر دیتا ہے، اور میں آپ کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں جس سے گزرنے کو آپ بازد ہیں۔ حیدر کے لہجے میں بے بسی سمٹ آئی تھی۔ مقابل کھڑی لڑکی اس کی محبت اور ضد حیدر کو تمام باتیں پشت پر ڈالے اس سفر کا مسافر بننے پر مجبور کر رہی تھی جس کی وہ خود مسافر تھی۔ میں آج اپنے دل کے آگے بے بس ہوتے یہاں آئی تھی، تم سے اظہار محبت کرتے، تمہارا جواب جاننے، اور مجھے میرا جواب مل چکا ہے۔ حیدر علی، تم ایک ناقدر مرد ہو جسے محبت کی قدر نہیں، جس کے لیے محبت جیسا عظیم احساس نہیں، حیثیت، مقام اور رتبہ معنی ہی نہیں رکھتا۔ پلکوں کی باڑ توڑتے بہہ جانے والے آنسو ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے صاف کرتے زمل بھرائے لہجے میں گویا ہوئی۔ حیدر کا دل ڈوب کر ابھرا، امید ہے میرے جواب کے بعد آپ کے لیے مشکل نہ ہوگا قدم پیچھے موڑ لینا زمل بیبی۔ ہنوز نظریں جھکائے کہتا وہ اپنی بے حسی سے زمل کا دل چاک کر گیا۔ اس دھتکار کے بعد واقعی مشکل نہ ہوگا زمل شیر زمان کے لیے قدم پیچھے موڑ لینا۔ لہجے سے محبت منقود ہوئی۔ حیدر کا دل اس کا بے تاثر لہجہ محسوس کرتے پسیج سا گیا۔ زمل نے ایک ڈبڈبائی سی نگاہ اپنے ستمگر پر ڈالے قدم واپسی کی سمت بڑھایا۔ راہ میں بچھے پتھر کو نہ دیکھ پاتے وہ ایک چیخ کے ساتھ لڑکھڑائی۔ اس سے قبل کہ وہ زمین بوس ہوتی حیدر سرت سے اس کے نزدیک آتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ زمل نے اس کے سہارے بمشکل اپنا توازن سنبھالا۔ کیا کرتی ہیں زمل بی بی؟ دھیان کہاں تھا آپ کا؟ مخملی پاؤں کے تلوے سے بہتا خون دیکھ حیدر تڑپ اٹھا تھا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی وہ اس کا پاؤں جکڑے اپنی جیب سے رومال نکالتے زخم پر باندھنے لگا۔ کمال ہے، پہلے دھتکار اور پھر التفات۔ اس کے یوں متفکر انداز پر زمل من ہی من میں سسک اٹھتی تھی۔ آخر کیسے مان لیتی کہ اس کے قدموں میں بیٹھا مرد اس سے محبت نہیں کرتا، جس کے انگ انگ سے اس کی فکر جھلک رہی تھی۔ حیدر کی رنگت اس کے طنز پر متغیر ہوئی۔ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر تاؤ آیا۔ نرمی سے اس کا پاؤں زمین پر رکھتے اس کی راہ میں آتے نکیلے پتھر کو ہٹاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ احترام کا رشتہ سب رشتوں پر بھاری ثابت ہوتا ہے زمل بی بی، اور حیدر علی آپ کا احترام کرتا ہے۔
سنجیدگی سے کہتے وہ پلٹ گیا۔ سنبل نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکیاں ضبط کی۔ ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے محبت نہیں ہے؟ جھوٹا۔ بھرائی آواز میں بڑبڑاتے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ اس کی اس بڑبڑاہٹ سے فیضیاب ہوتا حیدر ضبط کا سانس بھر گیا۔ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے اس نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ سیاہ آسمان پر چمکتے اس واحد چاند کو دیکھا جس کی چاندنی ہر سو بکھر رہی تھی۔ کیسے آپ کی محبت قبول کرتے اپنی محبت کا اظہار کر لوں سنبل بی بی، جب جانتا ہوں کہ آپ سیاہ آسمان پر چمکتا چاند ہیں اور میں روئے زمین پر موجود ایک عام سا بشر جو چاند کو چاہ تو سکتا ہے لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر ایسی چاہت کا اظہار ہی کیوں کرنا جسے حاصل نہ کیا جا سکے؟ آپ کا دل دکھاتے آپ کو عارضی تکلیف دینا مستقل ملنے والی تکلیف سے بہتر ہے۔ میں اپنی حیثیت، رتبے اور اوقات سے واقف ہوں۔ ایک غلام شہزادی کے خواب تو سجا سکتا ہے آنکھوں میں، لیکن اس کی تعمیل نہیں کر سکتا۔ چاند کو تکتے وہ من ہی من میں زمل سے مخاطب تھا۔ کیا بے بسی ہے یارب، اپنے ہی محبوب کا دل توڑتے اپنی ہی محبت سے انکاری ہونا پڑا۔ یا تو اس دل میں زمل شیر زمان کی محبت کا بیج نہ بوتا، یا درمیان میں حیثیت کا تناور درخت نہ قائم کرتا۔ بے بسی کے آخری دہانے پر کھڑا وہ نم نگاہیں لیے اپنے رب سے شکوہ گو تھا۔ چلے حیدر؟ ہارون زمان کی آواز سنتے حیدر علی نے ٹیک چھوڑے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ جی۔ سر کو خم دیتے وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ ہارون کے پیسنجر سیٹ سنبھالتے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اندرون سندھ کے ایک بے نام گاؤں میں سردار شیر زمان کی سرداری کا راج تھا۔ یہاں عدالتی قانون ناپید تھے۔ برسوں سے پنچایت کے بنائے گئے فرسودہ قوانین اور دقیانوسی رسومات چلتی آ رہی تھیں جن کی بھینٹ نہ جانے کتنے گھر، کتنی زندگیاں چڑھ چکی تھیں۔ سردار شیر زمان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا فرقان شیر زمان طبیعت کے لحاظ سے باپ کا پرتو تھا۔ محض ایک صفت شیر زمان سے مخالفت رکھتی تھی، وہ عیاش پسند تھا۔ دوسرا بیٹا ہارون طبیعت کے لحاظ سے بردبار اور باوقار، جیسے نہ باپ کی سرداری بھاتی تھی اور نہ یہ دقیانوسی قوانین۔ اسی سبب وہ خود سے 2 سال چھوٹی زمل شیر زمان کو اپنے ہمراہ بیرون ملک لے گیا تھا۔ مقصد اپنی بہن کو صحیح غلط کے درمیان فرق کی پہچان کروانا تھا۔ دونوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے پاکستان لوٹے تھے، جہاں آتے ہی زمل شیر زمان حیدر علی کی وفاداری، اس کی بہادری اور وجاہت سے مغلوب ہوتے اپنے دل کو اس کا گرویدہ ہونے سے روک نہ پائی تھی۔ تو دوسری جانب حیدر علی، جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد ان کا کام سنبھالا تھا، زمل شیر زمان کی پہلی ہی جھلک دیکھتے اپنا دل اس پر ہار گیا تھا۔ لیکن پھر اپنے اور زمل کے مابین حیثیت اور رتبے کا فرق اسے اپنے دل کو زنجیروں میں قید کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن زمل کی محبت بھری نگاہیں نظر انداز کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ اس کا محبوب بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے مشکل ہوا تھا اپنے دل کو قید کرتے اپنے احساسات پر بند باندھنا۔ اور آج تو وہ اس سے اپنی محبت کا برہملہ اظہار کرتے اسے کانٹوں پر گھسیٹ گئی تھی۔ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنی محبت کا اظہار کرتے اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی محبت کا درجہ پاتے خود کو کس قدر معتبر سمجھنے لگا ہے۔ وہ اپنی حیثیت سے واقف تھا، وہ اپنے پیر اتنے ہی پھیلا سکتا تھا جتنی چادر اسے میسر تھی۔ اسی سبب وہ اپنی محبت کو اپنے دل کی 7ویں پرت تلے چھپاتے اسے دھتکار گیا تھا کہ یہ محبت کے اوائل دن تھے۔ قدم پیچھے موڑ لینا آسان تھا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ محبت جس پل دل میں اترتی ہے گڑ جاتی ہے، پھر محض اس میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں۔ محبت اوائلی ہو یا پرانی، قدم موڑ لینا آسان نہیں ہوتا۔ دے دی ایک کم ظرف کو اپنا دل توڑنے کی اجازت، کر بیٹھی حماقت زمل بی بی آپ۔ شکورہ جو زمل کی ہم عمر اور اس کی نزدیکی تھی، زمل کو تکیے میں منہ دیے روتا دیکھ تیکھے لہجے میں بولی، وہ جھوٹ کہتا ہے شکورہ کہ اسے مجھ سے محبت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے، اور آنکھیں وہ جھوٹ نہیں کہتی۔ زار و قطار روتے وہ اب بھی بضد تھی کہ حیدر اس سے محبت کرتا ہے۔ شکورہ تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کے نزدیک میری محبت کی کوئی وقت نہیں،
وہ حیثیت اور رتبے سے موازنہ کر رہا ہے محبت کا۔ کس قدر نادان ہے وہ، جانتا ہی نہیں کہ محبت کی حیثیت بھی اونچی ہے اور رتبہ بھی۔ وہ کہتا ہے میں جس ڈگر چل پڑی ہوں اس کی کوئی منزل نہیں۔ ایسے کیسے نہیں؟ اسے بولو کہ مجھے محبت بھری نگاہ سے دیکھے، میرا بڑھایا گیا ہاتھ تھام لے، مجھے میری منزل مل جائے گی۔ وہ سنگ دل ہے شکورہ، ستم گر ہے، میری محبت کو آج بے مول کرتے اپنی سفاکی سے میرے دل کو چاک کر گیا ہے۔ اپنا بھرم رکھنے کو میں کہہ تو آئی ہوں کہ قدم واپس موڑ لوں گی، لیکن میرے بس میں نہیں ہے شکورہ۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں نہ تھی، دل ٹوٹا تھا اور وہ ماتم کنا تھی۔ بس کریں بی بی، سنبھالیں خود کو، بھول جائیں اسے۔ شکورہ اس کا یہ حال دیکھنا نہ گیا، اس کے نزدیک آتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، بھولنا آسان ہوتا تو اسی دن بھول جاتی جس دن اس نے میری آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھتے مجھ سے کنارہ کیا تھا، مجھے نظر انداز کیا تھا۔ تم جانتی ہو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتا جس دن حیدر علی نے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ سمل شیر زمان اس دن اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گی۔ سر اٹھائے آنسوں سے تر چہرہ لیے شکورہ کو دیکھتی وہ بے بسی سے بولی، خدا را رحم کریں بی بی خود پر، اتنی شدت۔ شکورہ کو اس کی آنکھوں میں معجزاً ٹھاٹھے مارتا محبت کا سمندر دیکھ خوف محسوس ہوا۔ سمل شیر زمان کا ہر جذبہ شدت بھرا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ نفرت ہو یا محبت۔ سمل شدت جنون سے گویا ہوئی۔ شکورہ نے خاموشی سادھ لی۔ وہ حیدر علی کی محبت میں دیوانی تھی اور دیوانوں سے باز پرس نہیں کی جاتی۔ حیدر بریک لگاؤ۔ وہ دونوں آپس میں باتوں میں مشغول شہر کو جاتی راہ پر گامزن تھے کہ یکدم گاڑی کے سامنے آتے نسوانی وجود کو دیکھتے ہارون چیخا۔ حیدر نے بر وقت بریک لگاتے دانت پیستے گاڑی کے سامنے کھڑی زیبا علی کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی۔ یہ آج میرے ہاتھوں سے جائے گی، دانت پیستے ہوئے کہتے وہ گاڑی سے اترنے لگا جب ہارون کا الجھن زدہ سوال اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ ہارون کی نگاہیں زیبا کے ہر مصنوعی آسائش سے پاک چہرے پر مرکوز تھیں۔ سبز آنکھیں، کھڑی ناک، گلابی لب، چادر کے حالے میں دمکتا شادابی بکھیرتا چہرہ، جیسے چند آوارہ لٹیں چھونے کی خطا سرزد کر رہی تھیں۔ اس لڑکی کی سبز نگاہوں کا تیکھا پن ہارون کو اس کی جانب مائل کر گیا۔ جی صاحب، بہن ہے میری، حیدر سنجیدگی سے جواب دیتا گاڑی سے اترتے زیبا کی جانب بڑھا۔ یہ کیا احمقانہ حرکت ہے زیبا، اگر کچھ ہو جاتا تمہیں تو؟ حیدر گرج اٹھا۔ زیبا۔ ہارون زیر لب اس کا نام دہراتے دلکشی سے مسکرایا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ میں مر جاتی اور تمہاری جان چھوٹ جاتی مجھ سے۔ زیبا کا انداز تپا تپا سا تھا۔ حیدر کے ساتھ ساتھ ہارون کو بھی اس کی بات ناگوار گزری۔ کیسی باتیں کر رہی ہو زیبا، ہوش میں تو ہو؟ حیدر نے ناگواری سے کہا۔ ہوش میں ہی ہوں میں حیدر، تم بتا دو تمہیں کب ہوش آئے گا اس بات کا کہ اس حویلی اور اس کے مکینوں کے علاوہ بھی تمہارے 2 رشتے اس دنیا میں موجود ہیں جنہیں ہفتے گزر جاتے تمہاری شکل دیکھے۔ اماں تڑپتی ہیں تمہارے لیے اور میں تنہا ہو گئی ہوں بابا کے جانے کے بعد، لیکن تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں۔ تم بھی اونچے ستونوں والے اس محل میں رہنے والے مکینوں کی طرح بے حس ہو گئے ہو حیدر۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ حیدر اس کے لفظوں پر گڑبڑا سا گیا۔ زیبا، ہوش کے ناخن لو، ہارون صاحب ساتھ ہیں میرے۔ ہارون کی جانب ایک نگاہ ڈالتے حیدر نے اسے ہارون کی موجودگی کا احساس دلایا۔ تو کیا؟ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے، ہوگا سردار کا بیٹا، یہاں میں اپنے بھائی سے مخاطب ہوں جسے میری ذرا بھی فکر نہیں، بلکہ اچھا ہے نا وہ یہاں ہے، ذرا 2-3 باتیں اسے بھی سنا ڈالوں جو غاصب بن بیٹھا ہے میرے بھائی کے وقت پر۔ وہ بجائے ڈرتے خاموش ہونے کے لڑنے کو تیار تھی۔ ہارون کے لبوں پر پھیلی مسکان مزید گہری ہوئی۔ گاڑی کی چلتی ہیڈ لائٹس کی بدولت اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن ہارون محویت سے اسے تکتا، اس کے تاثرات سے حز اٹھا رہا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ آئینہ تھا جو لفظ اس کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، وہ تاثر بنتے اس کے چہرے پر رقص کر رہا تھا۔ زیبا، خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جا، بتا کیا چاہتی ہے؟ حیدر نے اس کے ہاتھ تھامتے ملتجی لہجے میں کہتے بات ختم کرنا چاہی۔ جو بولوں گی کرے گا؟ زیبا نے آنکھیں گھمائے پوچھا۔ تو اس وقت مجھ سے میری جان بھی مانگ لے تو دے دوں گا،
حیدر سچ کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ بس زیبا کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ جان نہیں چاہیے، حیدرآبادی چوڑیاں چاہیے۔ سہیلی کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد میں میلہ لگنے والا ہے، وہاں ایک خاص چوڑی والی بیٹھتی ہے جو چوڑی پر انتہائی نفاست سے نام ثبت کرتا ہے، لائے گا؟ زیبا نے فرمائش کی۔ حیدر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، اور ہاں، کل اماں اور میرے ساتھ پورا دن گزارنے کا وعدہ کر۔ ساتھ وعدہ بھی مانگا۔ وعدہ؟ اب گھر لوٹ جا، اور خبردار جو اب حویلی کو جاتی اس راہ پر گامزن ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے محفوظ نہیں۔ حیدر کا لہجہ اب دھیما تھا۔ زیبا جانتی تھی وہ اس کے معاملے میں حساس ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ جانتی ہوں، حویلی کا بڑا سپوت شیطان ہے جس سے تو مجھے بچانے کے واسطے مجھ پر روک ٹوک لگاتا ہے، وہ شریر لہجے میں دھیمے سے بولی۔ حیدر نے اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ فرقان کے عیاش طبیعت سے واقفیت رکھنے کے سبب وہ زیبا کو حویلی نہیں آنے دیتا تھا۔ صرف 2 ہی رشتے بچے تھے اس کے پاس، وہ انہیں ذکر پہنچتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تیرا بھائی تجھے اس دنیا کے ہر شیطان اور ہر مصیبت سے بچانے کی طاقت خود میں رکھتا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تجھے خراش تک نہیں پہنچا سکتا۔ حیدر کا لہجہ محبت سے تر تھا۔ اسی لیے تو میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ زیبا بھائی کی اس قدر محبت پر سرشار سی ہوتی، اس کی بیئرڈ زدہ گال پر اپنے لب رکھتی، وہاں سے بھاگی۔ جہاں حیدر اس کی جلد بازی اور حرکت پر ہنس پڑا، وہیں ہارون سر تا پیر سلگ گیا۔ حیدر کا اسے چھونا اور پھر اس کا حیدر کو چھونا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ محبت دل کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی، اور غضب یہ تھا کہ ادراک بھی ہو گیا تھا۔ معذرت صاحب، دیر ہو گئی۔ حیدر نے گاڑی سٹارٹ کرتے معذرت کی۔ حیدر، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ ہارون نے سر کو خم دیتے سوال کیا۔ یہ غیر متوقع سوال حیدر کو اچھمبے میں مبتلا کر گیا۔ مطلب؟ صاحب، میں سمجھا نہیں۔ حیدر نے ناسمجھی سے دریافت کیا۔ مطلب میں ہمسفر کیسا بنوں گا، اچھا یا برا؟ ہارون چند ثانیے ٹھہرتے بولا، بہترین ہمسفر بنیں گے آپ۔ باوقار ہیں، سمجھدار ہیں، عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، نہ دولت کا گھمنڈ ہے نہ ذات میں تفاخر۔ حیدر نے خلوص دل سے اس کی تعریف کی تو ہارون اپنی گردن مسلتے مسکرایا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہارے گھر سے تمہاری قیمتی چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ حیدر پھر ذرا سا ہچکچاتے ہارون نے اپنی بات مکمل کی۔ غریب کا گھر ہے صاحب۔ جی، وہاں کوئی قیمتی شے؟ حیدر کہتے کہتے خاموش ہوا۔ بات کی گہرائی سمجھتے اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ دانت پر دانت جمائے اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے اس سوال کا جواب نہ دینا ہی بہتر سمجھا۔ توف ہے تم پر ہارون، محبت ہوئی نہیں کہ اس کے بھائی سے اس کا ہاتھ تک مانگ لیا۔ اس کا یہ رد عمل جائز بھی ہے۔ ہارون نے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں کی مدد سے سہلاتے خود کو لان تان پیش کی۔ حیدر اور اس کے درمیان بے شک دوستی تھی، لیکن یہ بات فی الوقت غیر مناسب تھی۔ جذبات کی رو میں بہکتے وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا تھا۔ فرقان شیر زمان اپنی جیپ میں سوار حویلی کی سمت گامزن تھا۔ کل رات دوستوں کے ساتھ گزری شب میں تمام حدیں بھلاتے وہ خود میں اس قدر حرام مشروب انڈیل چکا تھا کہ اب تک نشہ اس کے حواسوں پر طاری تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ گاڑی گاؤں کی سنسان گلیوں کی سمت موڑ لی۔ دوپہر کا وقت تھا، کڑکتی دھوپ کے سبب ہر بشر اپنی چھت تلے بیٹھا گرمی سے نجات حاصل کر رہا تھا۔ محض زیبا ہی تھی جو گلی کے نکڑ پر کھڑی بچوں کے ساتھ کنچے کھیلنے میں مگن تھی۔ فرقان زمان جو اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہا تھا، زیبا کو دیکھ اپنی گاڑی روک گیا۔ نگاہوں میں غلاظت امڑ آئی، شیطانی دماغ پل بھر میں مکرو عزائم بن گیا۔ دھوپ کی تمازت سے زیبا کا سرخ پڑتا چہرہ فرقان کو اس کا طلبگار کر گیا۔ شیطان پر شیطانیت طاری ہوئی۔ ایک ہی جسم جیپ سے اترتے وہ زیبا کے نزدیک آتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ زیبا جو اپنی ذات میں مگن کھیل رہی تھی، فرقان کے یوں کلائی جکڑتے کھینچنے پر مزاحمت کرتے چیخی۔ خاموش رہو گی تو بھلائی ہے، چند پل گزاروں گا، چیخو گی تو مزاحمت کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ زیبا کا گال تھپکتے وہ اسے تنبیہ کر گیا۔ زیبا کی سبز نگاہیں خوف و ہراس سے آخری حد تک پھیلی۔ روم روم خوف میں ڈوبتے سنسنا اٹھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ لرزیدہ آواز میں وہ آنے والے وقت سے خوف زدہ چیخی۔ جواباً فرقان نے تیش میں آتے زیبا کے عارض پر تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ زیبا کا وجود اس کے ہاتھ سے پھسلتے
گاڑی کے بونٹ سے جا لگا۔ سر پر شدید گہری چوٹ آئی، زیبا کے حواس معطل ہونے لگے۔ حیدر، حیدر! مکمل ہوش و حواس گنوانے سے قبل اس نے شدت سے حیدر کو پکارا تھا۔ فرقان اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتے خباثت سے مسکراتے اسے جیپ میں ڈالے گاؤں کی حدود پار کر گیا۔ بچے جو یہ منظر خوف سے دیکھ رہے تھے فوراً اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے اور پھر اگلے چند ہی لمحوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ فرقان حیدر علی کی بہن کو اٹھا کر لے گیا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی۔ حیدر جو کل بہن سے وعدہ کر کے گیا تھا آج کا پورا دن اس کے ساتھ گزارے گا، اب اس کے شدید رد عمل سے خوفزدہ اپنے گھر لوٹا تھا۔ ہارون کی ایک ضروری میٹنگ تھی شہر میں اور حیدر کا اس کے ساتھ جانا ضروری تھا، اور یہی وجہ تھی کہ واپسی پر دیر رات ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اور اندر سے آتی اپنی ماں کی رونے پیٹنے کی آوازیں سنتے حیدر کو کچھ غلط ہو جانے کا شبہ ہوا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے اماں؟ زیبا! حیدر ان سب کو نظریں چراتے خاموش پا کر دھاڑتا ہوا دھڑکتا دل لیے اندر داخل ہوا۔ قدم اندر رکھا ہی تھا کہ اسے ساتوں آسمان اپنے سر پر دھڑ دھڑ گرتے گرتے محسوس ہوئے۔ دل جو خوف و خدشات میں گھرا سست روی سے دھڑک رہا تھا دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے سامنے رکھی چارپائی پر اس کی بہن کا بے سود وجود دراز تھا۔ اس کا چہرہ، گردن اور چادر سے چھلکتے بازو پر درندگی کے نشانات سب تھے۔ وہ خالی نگاہوں سے صحن کی چھت کو تک رہی تھی، جبکہ ماں ایک طرف اپنا سینہ پیٹتے گریہ زادی میں مشغول تھی۔ زیبا میری جان! اس جوان مضبوط مرد کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ بہن کے نزدیک آتے اس کے بے جان وجود کو کانپتے ہاتھوں سے تھامتے اپنے سینے سے لگایا۔ کس نے کیا یہ؟ سرخ ٹوروں سے مزین نگاہیں، بگڑا تنفس اور وحشت بھری دھاڑ۔ وہاں موجود ہر نفوس اس کی دھاڑ پر کانپ اٹھا تھا۔ شیر زمان کے بیٹے فرقان نے، بچوں نے بتایا، دوپہر میں زیبا ان کے ہمراہ گلی کی نکڑ پر کھیل رہی تھی۔ تب فرقان کی نظر اس پر پڑی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیں کچھ وقت پہلے ہی زیبا گاؤں کی ندی کے پاس اس حال میں ملی ہے۔ وہاں موجود ایک بزرگ شخص نے آبدیدہ نگاہوں سے اس گھر کے اجڑے مکینوں کو دیکھتے جواب دیا۔ حیدر کو لگا اس کا دماغ کی شریانیں چٹخ اٹھیں گی۔ اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ سفید رنگت بے تحاشا سرخ ہوئی۔ نفرت، طیش، غم بیک وقت کئی تاثرات اس کے سینے میں جنم لیتے اسے اکثر بدل گئے۔ حال وہ لچکیلی ڈال کی مانند اس کے ساتھ کھنچی چلی آ رہی تھی، جو اس کی کلائی پر گرفت حد درجہ مضبوط کیے آندھی طوفان بنا اپنے 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتے ایک کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ یوں تو حسین چہرہ بے تاثر تھا، لیکن سرمئی نگاہوں میں قلق اور رنج کے ساتھ مقابل کی دہشت اور آنے والے وقت کا خوف تیر رہا تھا۔ حیدر کمرے میں آتے سے بے دردی سے بیڈ پر دھکیلتے دروازہ بند کر گیا۔ سمل اوندھے منہ بیڈ پر گرتے سسک اٹھی۔ کلائی کی ہڈیاں مقابل کی وحشی گرفت کے سبب ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس پر تضاد اب ماتھے پر لگتا بیڈ کی پائنتی کا کونا۔ رحم کرو حیدر! ماتھے سے بہتے خون کو کانپتی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹتے وہ بے اختیاری میں بولی۔ حیدر جو سپاٹ نگاہوں سے اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھ رہا تھا، اس کے لفظوں پر تلخی سے مسکرا اٹھا۔ ظالم رحم کی بھیک مانگتا اچھا نہیں لگتا۔ تم لوگوں نے کھایا رحم میری بہن پر، مجھ پر؟ پرسوں میرے باپ نے تم لوگوں کی وفاداری میں صرف کیے، یہ صلہ دیا ہمیں ہماری وفاداری کا، ہماری ہی عزت داغدار کی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں نہ تھا۔ طیش اور غم جو غالب آ چکا تھا۔ سمل کے نزدیک آتے اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑے اسے اپنے روبرو کرتے استہزائیہ بولا، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو حیدر۔ سمل اس کی بے رحم گرفت کے سبب ماہی بے آب کی مانند تڑپ اٹھتی تھی۔ پرنم نگاہوں سے اسے تکتی، اپنے بال اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی سعی کرتی بولی، یہ ذرا سی تکلیف، اس تکلیف کا رتی برابر مقابلہ نہیں کر سکتی جو تمہارے بھائی کی بدولت ہم غریبوں نے برداشت کی ہے۔ لیکن اب جب تمہارے بھائی کا کیا دھرا میں تمہارے ساتھ دہراؤں گا نا، تب تم لوگ اس تکلیف کا ذائقہ چکھو گے جو روح تک کو جھنجھوڑ ڈالتی ہے۔ سبز نگاہوں میں وحشت لیے وہ اس کی ٹھوڑی جکڑے اسے اپنے عزائم سے آگاہ کر گیا تھا۔ زمل کا مزاحمت کرتا وجود لہجے بھر کو پتھر بنا۔
خوف کے سبب عروج پر دھڑکتا دل خاموشی ساتھ گیا۔ وہ ان سبز آنکھوں میں لکھی وحشیانہ تحریر پڑھتے، سر تا پیر تھر تھر کانپ اٹھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے حیدر، میں قصوروار نہیں، پھر سزا کی حقدار میں کیوں بنوں؟ متزلزل آواز اور خوف میں ڈوبا وجود، وہ اس وقت قابل رحم حالت بھی اگر مقابل سینے میں جلتی انتقام کی مشعل بجھا کر اسے دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے قدموں میں بیٹھتے، اپنے سرد رویے کی گھنٹوں معذرت کرتا۔ انتقام تو انتقام ہے، تمہارے بھائی نے میری بہن کو برباد کیا اور میں تمہیں برباد کروں گا۔ جس طرح میری بہن پر درندگی رقم کی گئی، بالکل ویسے ہی تمہارا پور پور میری درندگی کا نشانہ بنے گا۔ جس طرح تمہارے بھائی نے میری بہن کو مسخ کر ڈالا، بالکل اسی طرح میں تمہیں اپنے بے رحم قربت بخش سے بے جان کروں گا۔ منتقمانہ لہجے میں کہتے وہ زمل کو سوچنے سمجھنے یا بچاؤ کرنے کی مہلت دیے بنا اس کی قمیض درمیان سے چاک کر گیا۔ زمل نے مارے بے بسی اپنی آنکھیں میچتے ہاتھوں کی مدد سے خود کو ڈھکا۔ مرد بنو حیدر، جاؤ اور جا کر ڈھونڈو بھائی کو، دو انہیں سزا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا، لیکن یوں مجھے رسوا مت کرو، مجھے میری نظروں میں مت گراؤ کہ جس حیدر علی کو زمل شیر زمان نے اپنے دل میں بسایا وہ انسانیت کے تمام دائرے پار کرتے درندہ بنا اپنی ہی نکاح میں آئی عورت کو روندنے کو تیار ہے۔ سسکیوں کے درمیان سرخ مترنم نگاہوں سے اسے تکتی زمل بھیگی آواز میں بولی۔ حیدر کی انا پر کاری وار ہو، ان لفظوں نے اس کے پیروں میں بیڑیاں باندھنے کے بجائے اسے مزید اکسایا۔ کچھ دیر میں جب تمہاری چیخیں اس چھوٹے سے کمرے میں گونجیں گی تب تمہیں بخوبی علم ہو جائے گا کہ حیدر علی مرد ہے یا نامرد۔ رہا تمہارا بھائی، اس کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ اس کے لہجے میں برف سمٹ آئی تھی۔ زمل کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑے اس کی گردن پر جھکتا اپنے لبوں اور دانتوں سے مہریں ثبت کرنے لگا۔ مت کرو حیدر، میری محبت کو یوں رسوا مت کرو، میں مجبور ہو جاؤں گی تم سے نفرت کرنے پر۔ زمل کو اس کا لمس بچھو کے ڈنگ کی مانند محسوس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ گرم دہکتا کوئلہ اس کی گردن پر جا بجا ثبت کیا جا رہا ہو۔ شوق سے کرو، نہ محبت سے غرض مجھے، نہ نفرت سے۔ اس وقت محض انتقام چاہیے، میری بہن کی بربادی کا انتقام۔ ماں کی ماتم گنا چیخیں، بہن کا بے سود ادھڑا وجود، گاؤں والوں کی طرح بھری نگاہیں، بہن کی خفگی، اس کے ہر احساس سے آری نگاہیں کسی فلم کی مانند اس کے ذہن کی اسکرین پر ابھرتے۔ اس میں قید زمل شیر زمان کی محبت پر انتقام کو غالب کر گئی تھی، اس قدر کہ وہ اب حدود پار کرتا اس کے وجود پر مکمل حکمت حاصل کرتا، اس کی دل سوز سسکیوں تک کو نظر انداز کر گیا تھا۔ زمل کی نگاہوں سے آنسو لڑیوں کی مانند بہنے لگے۔ وہ مزاحمت ترک کرتے اپنا آپ حیدر علی کے حوالے کر گئی، جس کے لمس میں نہ نرمی تھی نہ محبت، محض سختی تھی اور وحشت۔ وہ درندہ بنا اپنی وحشت اپنے محبوب وجود پر رقم کرتا آج اپنی محبت کا قتل کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ زیبا؟ آپ کو چوٹ پہنچے گی، اس سے رک جائیں۔ وہ جو بیٹی کے غم میں نڈھال اپنی ماں کو دلاسا دیتے سنبھالنے کی کاوشوں میں مشغول تھا، ملازمہ کے بلاوے پر کہ اس کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں زور پکڑ رہی ہیں، دوڑتا ہوا کمرے میں آیا تھا، جہاں زیبا کو واس اٹھاتے دیکھ وہ متفکر انداز میں چیخا۔ زیبا نے بگڑا تنفس لیے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چوٹ تو زندہ انسانوں کو پہنچتی ہے، میں تو مر گئی ہوں، دیکھو زندہ ہوں کیا میں؟ زندہ انسان ایسے ہوتے ہیں؟ مار دیا مجھے تمہارے بھائی نے، مار دیا ہے۔ اس سے سوال کرتی وہ آخر میں خود اذیتی سے چیختی واز زمین پر پھینک گئی۔ کانچ ٹوٹنے کے زوراور آواز کمرے میں گونجی، جس کی شدت تلے ہارون کا دل ٹوٹنے کی آواز دب سی گئی تھی۔ اس کی سرمئی نگاہیں تیزی سے نم ہوئیں، ان میں اذیت سے مٹائی تھی۔ زیبا، محبت سے لبریز لہجے میں اسے پکارتے اس نے آگے بڑھنا چاہا کہ وہ ہذیانی سی ہوتی قدم پیچھے بڑھا گئی۔ نہیں، قریب نہیں آنا، خبردار جو تم میرے نزدیک آئے کیا کرو گے؟ تم بھی مجھے نوچو گے، میرے وجود کو تار تار کرو گے، مجھے اپنی وحشت کا نشانہ بناؤ گے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اپنے بھائی کی طرح درندگی کی حدیں پار کرو گے؟ وہ قدم پیچھے بڑھاتی بآواز بلند
چیختے ہارون کا کلیجہ چیر گئی۔ معتبر وجود ہیں آپ میری زندگی کا، آپ کہیں تو میں نگاہ اٹھا کر آپ کی جانب دیکھوں تک کا نہیں۔ ہارون نے اپنے قدموں پر بریک لگائی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو وہ اسی طرح سے پینک ہوتے کوئی شدید عمل کر گزرے گی، خود کو نقصان پہنچا لے گی۔ اس پر گزری قیامت اس کی دماغی صحت پر خاصا اثر انداز ہوئی تھی۔ جھوٹ، جھوٹے ہو تم، دکھاوا ہے یہ۔ تم بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہو، نوچ کھاؤ گے مجھے، زخمی کر ڈالو گے مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے جانا تھا، لیکن دیکھو میرے بھائی نے ہی مجھے اس زندان میں دھکیل دیا۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ وہ بدحواسی کے عالم میں کبھی چیختی تو کبھی معصومیت سے سوال کرتی۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں آپ کا محافظ ہوں، بھیڑیا نہیں، یہ زندان نہیں ہے، یہ میری دنیا ہے، ہارون کی دنیا، جہاں زیبا کے لیے محض محبت ہی محبت ہے۔ دیکھیں میری آنکھوں میں، کیا آپ کو درندگی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں مجھے غور سے، کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کو ذکر پہنچاؤں گا؟ میں تو عشق کا دعوے دار ہوں، اور عاشق کہاں اپنے عشق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زیبا کو ایک جگہ سٹل دیکھ ہارون نے قدم آگے بڑھائے تھے، جوتوں کی نوک سے راستے میں آئے تمام کانچ ہٹاتے۔ وہ اس تک پہنچتے اس کے روبرو آن کھڑا ہوا، جو اس کے کہے کے مطابق اس کی آنکھوں میں محبت تلاش کر رہی تھی۔ ہارون اس کی اس معصومانہ حرکت پر بھیگا سا مسکرایا۔ مجھ سے کوئی کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کوئی انداز میں پوچھا۔ ہارون کی مسکان مزید گہری ہوئی تو اس کی آنکھوں میں محبت تلاش کر چکی تھی۔ کوئی آپ سے کیوں کر محبت نہیں کرے گا زیبا؟ سوال کے بدلے سوال کیا۔ وہ مجھے گندا کر گیا، ناپاک ہو گئی ہوں میں، میرا وجود، میری روح سب ناپاک ہو گیا ہے، سسکی بھرتے جواب دیا۔ ہارون زمان کی عورت اس کی محرم پاک ہے، اور اس کی پاک دامنی کا ثبوت ہارون زمان جلتے کوئلوں پر چلتے بھی دے سکتا ہے۔ آپ کا دل پاک ہے، آپ کا وجود پاک ہے، آپ کی روح پاک ہے، اور مجھے اس پاک عورت سے محبت ہے۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا، اور وہ حق دق سی اسے سن رہی تھی۔ تمام خوف، اذیت اور کرب نہ جانے کہاں رفو چکر ہو چلا تھا۔ اب بس تمنا تھی کہ مقابل یوں ہی کہتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ وہ کس قدر پیارا بولتا تھا۔ غصہ نہیں ہے مجھ پر؟ دل و دماغ میں جو خوف کچھ پل بیٹھا ہوا تھا وہ اب لفظ بن کر زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ کس بات کا؟ ہارون کا دل اس وقت سینے میں اچھل کود کرتے جشن منا رہا تھا۔ اس کی محبت اس کے قریب، اس کی محرم بنی، کبھی یوں کھڑی ہوگی۔ یہ تو کوئی خواب تھا جو حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ ہمت کرتے ہاتھ زیبا کے چہرے کے نزدیک لاتے اس کے بکھرے بال کان کے پیچھے اڑستے پوچھا۔ ڈر تھا کہ وہ کہیں خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ زیبا کے ماتھے پر ذرا سی شکنیں نمودار ہوئیں جو جلد ہی ہٹتی چلی گئیں۔ ہارون کی ہمت مزید بڑھی۔ اس نے ہاتھ زیبا کے عارض پر رکھتے انگوٹھے کی مدد سے اس کا عارض سہلایا۔ آپ کی بہن قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کی حقدار ٹھہری، میری وجہ سے۔ عورت نیت پہچان لینے میں ماہر ہوتی ہے۔ اس کے عارض پر ٹھہرا مقابل کا ہاتھ اور اس کا حدت بھرا لمس ہوس بھرا نہیں تھا، اس میں محبت شامل تھی، عقیدت شامل تھی۔ زیبا کو اس لمس سے کراہیت نہیں محسوس ہوئی۔ یہ لمس تو زخموں پر مرہم کی مانند تھا، شاید محرم کا لمس تھا، اسی سبب اس لمس میں شفا قید تھی۔ جس طرح وہ قصوروار نہیں، اسی طرح آپ کا بھی کوئی قصور نہیں۔ جو اصل گنہگار ہے وہ جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ہارون نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ حیدر اسے مارے گا نہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا، محبت کرتا ہے اس سے، نہ جانے وہ کیوں اسے دلاسا دینا چاہتی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ہارون کے لیے یہ بات باعث حیرت تھی۔ میں نے اس کے والٹ میں آپ کی بہن کی تصویر دیکھی تھی، اور میرا بھائی ویسے بھی عورت کی عزت کرتا ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھتا ہے، جانتا ہے ان پر ہاتھ اٹھانا مرد کو زیب نہیں دیتا۔ میرا بھائی آپ کی بہن پر ظلم نہیں کرے گا، آپ بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے نا؟ اب بات ہارون کی سمجھ میں آئی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ بہن کا غم اور غصہ اس پر نہ نکالے۔ ہارون اس کی نادانی پر کھل کر مسکرایا۔ کمال کرتی ہیں بیگم، بتایا تو کہ محبت ہے، عشق ہیں آپ، اس ناچیز کا۔ آپ پر ہاتھ اٹھانے کا ظلم کروں گا تو پھر تف ہے مجھ پر؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے اس کی کن پٹی پر ہلکی سی چپت رسید کرتا۔
اس کا ہاتھ استحقاق سے تھامے اسے بیڈ پر بٹھاتے سائڈ ٹیبل سے کچھ تلاشنے لگا۔ زیبا کا دل کیا اسی پل سر سجدے میں جھکائے۔ اس رب کا شکر گزار ہوں جس نے اس کے ہر غم کا مداوا اس شخص کی صورت کر دیا تھا۔ وہ چند ہی پلوں میں اس کے تمام خدشات نوچ اکھاڑ پھینک دے، اس کے ذہن و گمان سے گزر رہے دن مٹاتے وہاں اپنا عکس نقش کر گیا تھا۔ ہاتھ آگے کریں، زیبا کے پہلو میں بیٹھتے ہارون نے کہا۔ زیبا فوراً ہاتھ آگے کر گئی۔ اس کی دودیا کلائیوں پر انگلیوں اور دانتوں کے نشان دیکھتے ہارون کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وحشت اور کرب نے وجود کو جکڑا۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے اپنے ہاتھ میں موجود حیدرآبادی سترنگی چوڑیاں نکالتے اس کی کلائیوں میں نرمی سے ڈالنے لگا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی دوشیزہ اپنے بھائی سے فرمائش کر رہی تھی کہ اسے چوڑیاں چاہیے جن پر اس کا نام نقش ہو، اور گاڑی میں بیٹھے اس مرد نے اس دن ارادہ باندھ لیا تھا کہ جلد وہ سامنے کھڑی دوشیزہ کی کلائیوں میں اپنے اور اس کے نام کے نقش کردہ چوڑیاں سجائے گا، اور دیکھیں آج وہ مقصد پورا ہوا۔ آپ کی کلائیوں میں اب میرا نام کھنکے گا۔ مرد جب محبت کرتا ہے تو حد پار کرتا ہے۔ آج ہارون شیر زمان نے یہ واضح کر دیا تھا۔ زیبا جو حیرانگی سے اپنی کلائیوں میں بھری چوڑیاں دیکھ رہی تھی رو پڑی۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے زخمی روح کو مندمل کر رہا تھا، تو وہی اس کا دیا تحفہ اس کی کلائیوں پر موجود درندے کی درندگی کو چھپا گیا تھا۔ ہے جانم، رونا افورڈ نہیں کر سکتا میں آپ کا۔ اس کے یوں رونے پر گھبراتا اٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی کس طرح میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ میں نے یہ تمنا تو کبھی نہ کی تھی۔ مجھے تو میری توقع سے کئی گنا بڑھ کر نواز دیا گیا ہے۔ اتنا پیار میں کیسے سنبھالوں گی؟ میں کیسے آپ کی اس قدر محبت کا شکریہ ادا کروں گی؟ زیبا اس کے کاندھے سے ماتھا ٹکائے بھرائی آواز میں بولی۔ ہارون اس کے رونے کی وجہ جانتا سرشاری سے مسکرایا۔ اس کی محبت اس کی بیوی کو اس دردناک حصار سے رہا کر گئی تھی جہاں وہ قید بے جان مورت بن بیٹھی تھی۔ ایک طریقہ ہے۔ ہارون کا لہجہ سنجیدہ تھا مگر نگاہوں میں شوخ پن تیر رہا تھا۔ کیا؟ زیبا نے سر اٹھائے سوں سوں کرتے پوچھا۔ اجازت دے دیں، ہارون نے ذو معنویت سے کہا۔ مطلب؟ زیبا ادھیڑ بن میں مبتلا ہوئی۔ مطلب ہم دونوں کے درمیان حائل ان دیواروں کو دوریوں کو مٹانے کی اجازت دیتے، مجھے اپنا آپ سونپ دیں، اعتبار کریں اور میرے سنگ اس رشتے کو مکمل کرتے مضبوط کر لیں۔ ہارون کے مطالبے پر زیبا کی پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ اس کی رنگت متغیر ہونے کے بجائے شرم کے احساس تلے سرخ ہوتے ہارون پر یہ بات آشکار کر گئی تھی کہ اس کی بیوی اسے تہ دل سے قبول کرتے ماضی کے ان خوفناک دریچوں سے گزرتے حال میں لوٹ آئی ہے۔ خوبصورت حال جس میں رب نے اسے ہارون کی ہمراہی سونپی۔ ہارون اس کے سر جھکاتے شرم سے سرخ پڑنے کو خود سپردگی مانتے اس کے قریب تر آتے نرمی سے اس کے لب چوم گیا۔ زیبا نے آنکھیں سختی سے میچتے بے خودی کے عالم میں ہارون کی گردن میں اپنی باہیں ڈالیں۔ ہارون نے فرط مسرت میں ڈوبتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے لبوں پر اپنے لب ثبت کیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں زیبا کے مخملی وجود پر سرزد کرتا سرور کی دنیا میں قدم رکھتے وہاں کھوتا چلا گیا۔ وہ اس کی سانسیں آزاد کرتے اس کے وجود کی پور پور پر اپنے نرم لمس کی مہریں ثبت کرتا اسے یوں چھو رہا تھا مانو وہ کوئی گلاب ہو جس پر ذرا سی سختی دکھائی گئی تو وہ بکھر کر ٹوٹ جائے گا۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی اور دونوں کے درمیان حائل تمام پردے اترتے چلے گئے۔ زیبا نے اپنے محرم کی قربت حاصل کرتے خود کو خوش نصیب جانا تو وہیں ہارون دونوں روحوں کا ملاپ کرتے ایک اٹوٹ بندھن باندھ گیا۔ کیا ہے یہ؟ وہ ٹیبل پر بیٹھا ضروری ڈاکومنٹس پر نظر ثانی کر رہا تھا جب اس کے دوست نے اس کے سامنے ایک لفافہ رکھا۔ پیسے؟ وہی پیسے جو تم نے پاکستان اپنے گھر بھیجے تھے، ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی واپس کر دیے ہیں۔ احمد نے جواب دیتے کرسی سنبھالی۔ حیدر کی رنگت متغیر ہوئی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے ایک تکان بھری سانس بھرتے گلاس وال سے باہر نظر آتے عالیشان بلڈنگ سے جگمگاتے شارجہ کو دیکھا۔ 9 ماہ گزر گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ اس دردناک رات کے اختتام میں ہی وہ اپنی ماں اور خود سے منسوب اس وجود کو چھوڑ آیا تھا جو اس کی شدتوں میں بھیگی نیند میں محو تھی۔ چلے کیوں نہیں جاتے واپس بیوی کے پاس، ماں کے پاس؟
احمر کے سوال پر حیدر کے لبوں پر زخمی مسکان چسپاں ہوئی۔ کیسے سامنا کروں گا میں ان کا جن کا احترام میری محبت سے بھی اول تھا میرے لیے؟ وہ میری محبت میرا عشق ہیں جنہیں اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھا آیا۔ میں تو حیدر علی تھا، زمل شیر زمان کا شیدائی، درندہ بنتے کیسے ان کی ذات کے بقیے ادھیڑ سکتا تھا۔ وہ شب جب جب یاد کرتا ہوں پچھتاوے کے ناگ ڈسنے لگتے ہیں، پشیمانی آن جکڑتی ہے مجھے احمر۔ انتقام کی آگ میں اندھا بنتے میں اپنی ہی محبت کو روند گیا۔ انتقام اگر لینا بھی تھا تو اس درندے سے لیتا جس نے میری بہن کی زندگی برباد کی تھی۔ اگر یہ بات مجھے ان سے انتقام لینے پر مجبور کر گئی تھی کہ وہ اس درندے کی بہن ہے، تو یہی بات مجھے روک بھی تو سکتی تھی کہ ان کے ہی دوسرے بھائی کو میں نے اپنی بہن سونپ دی تھی، اس بات سے واقفیت رکھتے ہوئے کہ وہ میری بہن سے محبت کرتا ہے۔ لیکن نہیں، میں انتقام کی آگ میں جلتا انہیں بھی اپنے ساتھ جلا کر خاکستر کر گیا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا، 9 ماہ جس پشیمانی میں اس نے گزارے تھے اسے اندر ہی اندر دیمک کی مانند ختم کر رہی تھی۔ لوٹ جا، اظہار کر ان کے سامنے اپنی پشیمانی کا، پچھتاوے کا۔ معاف کر دیں گی بھابھی؟ احمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ نہیں کرے گی، کہہ چکی تھی کہ ان کی محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ معاف کرنا تو دور، وہ تو میری جانب دیکھے گی بھی نہیں، اور ان کی یہ بے رخی مجھے مزید مار ڈالے گی۔ حیدر کے لہجے میں نمی کی آمیزش تھی۔ تو نے بتایا تھا وہ محبت کرتی ہیں تجھ سے، اور جو محبت کرتے ہیں وہ نفرت نہیں کر پاتے۔ وقت رہتے لوٹ جا حیدر، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ احمد کے چند لفظ سے وہ فیصلہ لینے پر مجبور کر گئے تھے جسے لینے سے وہ 9 ماہ تذبذب کا شکار رہا۔ آ رہی ہوں بابا، صبر کرے۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اپنے بھرے بھرے جسم پر چادر ڈالے وہ دروازے کی جانب بڑھے بولی۔ اماں دوائی کھاتے گہری نیند میں محو تھی اور وہ لکڑی کے چولہے پر شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ کیوں آ جاتے ہیں آپ بھائی بار بار میرے گھر، جب جانتے ہیں کہ میں آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ کملایا چہرہ جہاں بے تاثر ہوا، وہیں اس کی آواز بھی چٹان کی مانند سخت اور ہر احساس سے آ رہی تھی۔ ہارون کا دل پسیج سا گیا اپنی لاڈلی بہن کا کملایا روپ دیکھتے۔ وہ ایسی تو نہ تھی جیسی بن گئی تھی۔ کیوں تڑپا رہی ہو اپنے بھائی کو زمل؟ جانتی ہو تو میں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتی ضد؟ حویلی چلو بچے، اس وقت تمہیں توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ ہارون کا لہجہ بے بس تھا۔ اس حال میں لانے والے آپ ہی ہیں۔ میری زندگی میں 3 مرد تھے جن سے میں نے بے پناہ محبت کی، اور ان تینوں نے ہی مجھ سے میری خوشیاں چھینتے، میرے دامن میں کانٹے بھرتے مجھے میری محبت کا خوب بدلہ دیا ہے۔ وہ تلخ ہو رہی تھی اور یہ تلخین گزرے 9 ماہ میں اس کی ذات کا خاصہ بن گئی تھی۔ معاف کر دو، معاف کر دو دل، لوٹ آؤ حویلی۔ اسے پیار سے دل بلاتا تھا۔ حویلی کا دل ہی تو تھی وہ جسے بے دردی سے توڑ دیا گیا تھا۔ کبھی نہیں، وہ ہارون کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ دروازے کے پٹ بند کرتے بے حسی سے بولی کہ کچھ دور ہاتھ جوڑے کھڑے شیر زمان کو دیکھتے وہ تھمی تھی۔ روب اور تنتنا اس ظالم سردار کی ذات سے مٹتا چلا گیا۔ اب تو وہ بس بیٹی کی بے رخی سہتے ختم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ زمل کی سرمئی نگاہوں میں نمی سمٹ آئی۔ اس سے قبل وہ نمی عارض کی زینت بنتی، وہ دروازے کے پٹ بند کر گئی تھی۔ آج پھر دونوں باپ بیٹا تہی دامن خالی ہاتھ کئی ثانیوں اس بند دروازے کو دیکھتے رہے اور پھر حویلی لوٹ گئے۔ کون تھا زمل بیٹا؟ وہ جو دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی بن آواز سسک رہی تھی۔ اماں کی آواز پر تیزی سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ کوئی نہیں تھا اماں، بچے تھے۔ آپ اگر اٹھ گئی ہیں تو ہانڈی کا خیال رکھیں، میں ذرا پانی بھر کر لاؤں گھڑے میں۔ خود پر قابو پائے وہ لہجے کو حشاش بشاش بنائے بولی۔ کمرے سے نکلتی اماں نے ترم بھری نگاہ اپنی چاند سی بہو پر ڈالی جو اب کھڑا کمر پر اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ 9 ماہ پہلے جب دوائی کے اثر سے نکلتے وہ ہوش میں لوٹتے، حیدر کی تلاش میں اس کے کمرے تک آئی تھی، تب اس نازک جان کو اپنے بیٹے کے بے درد قربت کا شکار غنودگی کے عالم میں دیکھ تھک سے رہ گئی تھی۔ اسے ہوش دلاتے جب انہوں نے اپنے بیٹے کے کیے گئے ظلم کی بابت جانا تھا، تبھی فیصلہ کر گئی تھی کہ بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھیں گی۔
انہوں نے زمل کو واپس حویلی لوٹ جانے کو کہا تھا، لیکن وہ نہیں گئی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ اس کی قسمت تھی اور اسے اب یہ قسمت قبول ہے۔ اور پھر چند دنوں بعد ہی دونوں کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ کسی حال سے ہیں۔ نہیں جانتی تھی بیٹا کہاں ہے، نہ جاننے کی چاہ رکھتی تھی۔ ان کے لیے اب بس زمل ہی سب کچھ تھی۔ ناراضگی اور طیش کے سبب وہ ہر ماہ حیدر کے بھیجے گئے پیسے بھی واپس بھیج دیا کرتی تھی، اور اب گھر ان کے بنائے گئے مٹی کے برتنوں سے چلتا تھا، جسے وہ شہر جاتے قافلے کے حوالے کر دیتی، اور دونوں اسی حال میں خوش آنے والے مہمان سے ملنے کے لیے پرجوش تھیں۔ وہ گاؤں کے وسط میں موجود کنویں سے پانی بھر ہی رہی تھی کہ یکدم اطراف سے گونجتے شور نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ گھڑا کنویں سے نکالتے اس نے اپنی کمر پر رکھتے حیرت سے گاؤں میں آتے سیاہ چمچماتی گاڑی کو دیکھا۔ ایسی بڑی گاڑیاں صرف حویلی کے مکینوں کے پاس ہی موجود تھیں۔ اب اس گاڑی میں حویلی کا کون سا مکین موجود تھا؟ وہ اچھمبے میں مبتلا قدم آہستہ آہستہ بڑھاتی، متعجب نگاہوں سے اس گاڑی کی جانب دیکھتے سوچ رہی تھی، جو یکدم رکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اترنے والی شخصیت پر نظر پڑتے ہی زمل کے قدم ڈگمگائے۔ سیاہ شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس وہ لمبا چوڑا حیدر علی تھا، وہی حیدر علی جو زمل شیر زمان کی محبت کو قدموں تلے رونتا اسے انتقام کی نظر کر گیا۔ گھڑا زمل کے ہاتھوں سے پھسلتے زمیں بوس ہوا، چھناک سے ٹوٹا تھا۔ سرمئی نگاہیں حیرت کی زیادتی سے تحت پھیل گئیں۔ وہ دردناک شب آب و تاب سے اس کی نگاہوں کے سامنے فلم کی مانند اتر آئی۔ زمل کے حواس معطل اور اعصاب بھاری ہوئے۔ مقابل کے اس طرح روبرو آنے کی امید جو نہ تھی اسے۔ اگلے ہی پل وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ ایک دل سوز دردناک چیخ اس کے پپری زدہ لبوں سے برآمد ہوئی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ حیدر جو آج اپنے گھر لوٹا تھا، گاؤں کی اس راہ سے گزرتے یکدم کھڑکی کے پار نظر آتے وجود کو دیکھ وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ وہ پہلی جھلک میں پہچان گیا تھا، وہ زمل تھی، اس کی بیوی، جو کسی داسی کی مانند کنویں سے پانی نکالتے پسینے سے تر وجود لیے گھڑا تھامے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے زمرے میں قید گاڑی فوراً سے روکتے اترا تھا۔ ذہن میں گمان تھا شاید یہ چھلاوا ہو، سراب ہو، لیکن نہیں، یہ سچ تھا، ایک تلخ سچ۔ زمل کو یوں حواس کھوتے زمیں بوس ہوتے دیکھ اس کی دلسوز چیخ سنتے وہ تڑپتے ہوئے اس کی سمت بھاگا تھا۔ زمل آنکھیں کھولو۔ اس کا بھاری وجود اپنے بازوں میں اٹھائے وہ حواس باختہ سا بولا۔ جلد یہ اندازہ بھی ہوا کہ اس کی بیوی اپنی کوکھ میں اس کا انش پال رہی ہے۔ حیدر کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے گاڑی میں سوار ہوتا اسے لیے اسپتال کی راہ گامزن ہوا۔ نہیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو۔ اب جب میں لوٹ آیا ہوں آپ کے پاس، آپ سے معافی مانگتے ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے آپ میرے ساتھ یہ کر سکتی ہیں؟ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو، کچھ نہیں۔ سنا آپ نے؟ نہ آپ کو نہ اپنے بچے کو۔ بیک مرر سے پچھلی سیٹ پر دراز زمل کے ہوش خود سے بے جان وجود کو دیکھ وہ بے بسی اور تکلیف کی شدت سے چیخا تھا۔ سبز نگاہیں نمی سے تر ہوتے اس کا غم بیان کر رہی تھی، اور جلدی یہ نمی اس کے عارض پر پھسلتی چلی گئی، جسے اس نے نہ صاف کرنے کی کوشش کی اور نہ ان پر قابو پانے کی۔ یہ ان کے آخری دن چل رہے تھے، انہیں احتیاط کی حد درجہ ضرورت تھی۔ بے احتیاطی کی صورت وہ بھی جان سے جا سکتی تھی، اور بچہ بھی۔ ابھی حالت ناقص ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں دونوں کو بچانے کی، باقی اللہ کی رضا۔ زمل کو اسپتال لاتے ساتھ ہی ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے لفظ حیدر کی سماعتوں میں تازیانے کی مانند بجے تھے۔ وہ اپنا سر تھامے 2 قدم لڑکھڑایا کہ اسی پل وہاں آتا ہارون اسے کاندھے سے جگڑتا اس کے منہ پر زوردار وار کر گیا۔ ہارون کے ہمراہ آتی زیبا اور اماں کی چیخ بے ساختہ تھی۔ کیوں آیا ہے یہاں؟ اب تماشا دیکھنے آیا ہے میری بہن کا؟ بول۔ ہارون کو جیسے ہی زمل کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ دوڑا چلا آیا تھا اسپتال۔ زمان صاحب تو وہیں ڈھیر ہو گئے تھے، ان کا گھر رہنا ہی مناسب تھا۔ معاف کر دے، حیدر محض یہی بول پایا۔ ابھی تو جان سولی پر جا لٹکی تھی، اس کی بیوی اور بچہ دونوں خطرے میں تھے۔ معاف کر دوں حیدر علی؟ سن چکا ہوں ڈاکٹر کے الفاظ، زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے میری بہن۔ یہ دیکھ اپنی بہن کو سر سے لے کر پیر تک، اور پھر یاد کر میری بہن کا اجڑا روپ۔ برباد ہو جانے والی عورت ایسی ہوتی ہے کیا؟ ایک خراش تک نہیں آنے دی میں نے تیری بہن کو، اور تو نے
تو نے میری بہن کو جیتے جی ہی مار دیا۔ دیکھ دیکھ زیبا کو، کوئی غم ان تک آنے نہیں دیا، کیونکہ محبت تھی میری۔ مرد اپنی محبت کو ذکر نہیں پہنچاتا، اور تو کیا کہتی تھی آپ زیبا؟ یہ محبت کرتا ہے زمل سے؟ کر محبت ایسی ہوتی ہے تو تف ہے محبت پر۔ ہارون ہذیانی سا ہو اٹھا تھا۔ حیدر کو رخ زیبا کی جانب کرتا دھاڑا۔ حیدر نے جو ہی زیبا کو دیکھا، اس کی پشیمانی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کی رنگت شادابی بکھیر رہی تھی تو روپ اجلا ہوا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں زمل؟ اب تو دونوں کو کھڑا کیا جائے تو زمل ملازمہ سے بھی بدتر لگے، اور زیبا حویلی کی شہزادی۔ زیبا سے سکتے اماں کے سینے سے آن لگی۔ بھائی نے جو کیا تھا اسے اس کے شوہر کی نظروں میں گرا گیا تھا، لیکن آفرین تھا اس مرد پر جس نے بہن کا بدتر حال دیکھتے بھی اسے ذمہ دار نہ ٹھہرایا تھا۔ میں شرمندہ ہوں ہارون، میں پشیمان ہوں، چاہے تو میری کھال ادھیر ڈال، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن مجھے معاف کر دے۔ حیدر پسپائی کی گہرائیوں میں گرا ہاتھ جوڑ گیا۔ کبھی نہیں، معافی نہیں ملے گی تمہیں، سزا ملے گی۔ طلاق دو گے زمل کو تم؟ اپنی بہن کی بربادی کی وجہ سے میری بہن سے انتقام لیا تھا، اب تمہاری بہن آباد ہے، آزاد کرو گے تم اسے؟ ہارون نے اسے دور دھکیلتے موت کا اندیا دیا۔ کبھی نہیں، مر کر ہی وہ مجھ سے آزادی حاصل کر سکتی ہے، جیتے جی تو آزاد نہیں کروں گا۔ خالی کشکول لیے تمام عمر ان کے قدموں میں گزارتے معافی کا طلبگار رہوں گا، لیکن دستبرداری اختیار نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ زمین پر جا گرا تھا۔ اپنے ہونٹوں کے کنارے سے بہتا خون صاف کرتے وہ شدت جنون سے کہتا۔ ہارون کو مٹھیاں سختی سے بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ پلیز ہارون۔ زیبا فوراً اس کے نزدیک آتے اس کا ہاتھ تھامتے ملتجی ہوئی۔ ہارون نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ مرد محبت میں شدت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ 5 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ ہارون کے ہمراہ وہ سب اضطرابی کیفیت میں مبتلا ان کی جانب بڑھے۔ مبارک کو دونوں محفوظ ہے، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، اور آپ بیٹے کے والد بنے ہیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیتی اختتام میں حیدر سے مخاطب ہوئی تھی۔ سب کے اضطرابی وجود میں گو سکون سا اترا۔ حیدر بیتابی کے عالم میں آگے بڑھا۔ جب ہارون اس کا بازو جکڑے اسے پیچھے گھسیٹ گیا۔ مجھے دیکھنا ہے انہیں، کسی چھوٹے بچے کی مانند مزاحمت کی۔ تم یہ حق کھو چکے ہو حیدر، ہارون قطعیت سے کہتا اس کے آگے ایک دیوار سا بنا۔ نرس زمل اور ان کے بیٹے کو دوسرے روم کی سمت لے گئی، اور حیدر انہیں دیکھ بھی نہ پایا۔ ہارون زمل کے چلے جانے کے بعد اس کے سامنے سے ہٹتا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں زمل تھی، جبکہ زیبا اور اماں پہلے ہی زمل کے سنگ ہو لی تھی۔ حیدر نے کئی آنسو حلق میں اتارتے اپنے تڑپتے دل کو تسلی دیتے قدم آگے بڑھائے۔ مجھے حویلی لے چلیں بھائی۔ ہارون کے کمرے میں آتے ہی زمل اس سے مخاطب ہوئی۔ ہارون کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس تھوڑی دیر تک گھر چلتے ہیں میری جان، بابا اور مما شدت سے منتظر ہیں تمہارے۔ ہارون اس کے نزدیک آتے محبت سے بولا۔ زیبا نے بچے کو گود میں اٹھاتے گلاس وال کی جانب دیکھا جہاں کھڑا حیدر پیاسی نگاہوں سے زمل کی جانب دیکھتا تو کبھی بچے کی۔ اس کا بھائی اس کی بربادی کا بدلہ لیتے خود کو برباد کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے اس نے زمل کی جانب دیکھا۔ زمل، حیدر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، بول پڑی۔ ہارون نے جبڑے بھیجے خفگی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ زمل کے تاثرات خطرناک حد تک سرد ہوئے۔ میں اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتی، چٹانی لہجے میں کہتے وہ زیبا کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ اماں خاموش رہیں، ان کا بیٹا سزا کا حقدار تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ حیدر کے سامنے سے اس کے بچے کو سینے میں چھپائے گزری، اور حیدر کچھ نہیں بول پایا۔ کیا کہتا؟ اس کی آنکھوں میں اجنبیت اسے 100 ٹکڑوں میں جو توڑ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی ساتھ وہ ان سرمئی نگاہوں میں تیرتی اجنبیت اور محبوب چہرے پر رقص کرتا بے تاثر پن یاد کرتا ساکت کھڑا رہا، پھر کہیں ہوش میں لوٹتے وہ اسے چھوڑے گئے قدموں پر قدم رکھتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ سب حویلی کے داخلی دروازے پر بت بنے کھڑے اندر بچھا صف ماتم دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے فرقان شیر زمان کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف شیر زمان سپاٹ چہرہ لیے اپنی زوجہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں سے رتی برابر نہ تکلیف عیاں تھی نہ درد۔ ہارون صاحب،
شہر میں کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا باپ پولیس والا تھا، انکاؤنٹر کر دیا۔ فرقان صاحب کو سردار کا کہنا ہے حویلی کا کوئی بھی مرد جنازے کو کاندھا نہیں دے گا۔ ملازم نے اس تک آتے تمام تفصیل اس کے گوش گزار کی۔ زیبا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کیا۔ بے شک رب بہترین انصاف کرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا بدلہ لے لیا گیا تھا۔ بلاؤ مردوں کو، اٹھاؤ جنازہ اور تدفین کراؤ۔ سرد مہری سے کہتا وہ ایک ہاتھ اپنی بہن کے گرد پھیلائے، دوسرے ہاتھ سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے اندرونی سمت بڑھا۔ آ گئی تم؟ کتنا تڑپایا اپنے باپ کو۔ سمل جو ہی زمان صاحب کے سامنے آن کھڑی ہوئی، زمان صاحب بھیگی آواز میں بولے۔ سمل نے چہرے کا رخ موڑے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بس کر دل، اب ناراضگی چھوڑ دے ورنہ مر جائے گا تیرا باپ۔ زمان صاحب نے اس کی ٹھوڑی جکڑے تڑپ سے کہا۔ ایک شرط پر۔ سمل کی آواز رند گئی۔ تو حکم کر، تیرا باپ اپنی جان بھی دے جائے گا۔ لاڈ بھرا لہجہ تھا۔ اپنے نواسی کی خاطر گاؤں میں قائم تمام دقیانوسی ریت اور قانون ختم کر دیں۔ سمل کی شرط جانتے زمان صاحب مسکرا اٹھے۔ قبول ہے، مسکراتے ہوئے کہتے اسے سینے سے لگاتے اپنے نواسے کو دیکھنے لگے جو ماں کی آغوش میں چھپا آرام فرما رہا تھا۔ سمل، حیدر جو حویلی آتے وہاں سے گزرتے فرقان کے جنازے کو دیکھتے اس کی موت کی وجہ جان گیا تھا۔ سمل کو پکار بیٹھا۔ سمل کی بھیگی مسکان سمٹ سی گئی۔ معاف کر دیں یار۔ اس شب کی صبح آپ کا حال دیکھتے خود سے نظریں چراتا بھاگا تھا۔ نہیں تھی ہمت آپ کا سامنا کرنے کی۔ انتقام کی آگ میں جلتے آپ کو تکلیف جو دے گیا تھا، لیکن باخدا یہ 9 ماہ میں نے چین اور سکون میں نہیں گزارے۔ بے کلی، بے چینی، اضطراب، رنج، قلق، پشیمانی اور نہ جانے کن کن احساسات میں گڑا میں بے سکون ہی رہا۔ دل شدت سے آپ کا تمنائی تھا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن خود میں ہمت منقوط پاتا تھا۔ اب جب ہمت کرتے لوٹ آیا ہوں تو آپ کی بے رخی میری جان لے رہی ہے۔ مانتا ہوں غلطی کی ہے، دل توڑا ہے میں نے آپ کا، لیکن خود سے مجھے دور نہ کریں۔ اپنی محبت کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ ہمارے بیٹے کے لیے مجھے ایک موقع دے دیں۔ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا اور زمل کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو یک کے بعد دیگرے موتی بنتے آرس پر بہہ رہے تھے۔ زمان صاحب اسے لیے پلٹے۔ حیدر تڑپ اٹھا۔ سمل، میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتی، پھر چاہے وہ کچھ گھنٹے ہوں، کچھ دن ہوں، کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا کچھ سال، میں یہیں کھڑا آپ کی معافی کا طلبگار رہوں گا۔ زمل، پلیز ایک آخری موقع دے دیں، پلیز مجھ سے میری سانسیں مت چھینیں۔ وہ چیخ رہا تھا اور زمل کا مہینوں سے پتھر بنا دل دھیرے دھیرے دھڑکتے خود پر چڑھی پتھریلی پرت کو توڑ رہا تھا۔ میں ہار نہیں مانوں گا، آپ کے معاملے میں مجھے ہار نہیں قبول۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وہ تصور میں زمل سے ہم کلام ہوتا عین اس کے کمرے کی کھڑکی تلے جا کھڑا ہوا۔ موسم سرد ہو گیا ہے، لگتا ہے طوفان آنے والا ہے۔ زیبا کھڑکی سے باہر بگڑتے موسم پر نظر ڈالتے زمل سے مخاطب ہوئی جو اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سبز آنکھوں والا بچہ اپنے باپ کا پرتو تھا۔ وہ سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے روپ میں اس کے نزدیک تھا۔ کھڑکی بند کر دیں بھابھی، سمل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں کھڑکی سے باہر نظر ڈالتے کہا۔ زیبا نے اپنی کوشش ناکام ہوتی دیکھ لب چبائے۔ ارے یہ تو واقعی یہاں کھڑا ہے، مجھے تو لگا تھا مذاق کر رہا ہے، اسے تو ٹھنڈ بہت جلدی لگ جاتی ہے، اب اس موسم میں یوں ہی کھڑا رہے گا تو بیمار پڑ جائے گا، وہ بھی لمبا چوڑا۔ کھڑکی کے دونوں پٹ ہاتھوں میں جکڑے وہ مصنوعی حیرت سے بولی۔ پرسکون لیٹی زمل کا سکون ہوا ہوا لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ ویسے اچھا ہی ہے، سزا ملے گی گدھے کو، حرکتیں بھی تو موصوف کی ایسی ہی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں معاف نہ کرنا زمل، چاہے یہ محبت کا واسطہ دیں یا بچے کا۔ بچے کا کیا ہے، بہت سارے بچے بنا باپ کے بھی تو رہتے ہیں، اور اسے تو سنبھالنے کے واسطے تمہارا بھائی ہے ہی۔ ٹھٹر جانے دو ٹھنڈ سے، اچھا ہے ٹھنڈی ہوائیں اس کی رگوں میں اترتے، اس کا خون جما دیں۔ مر جانے دو، جس نے کیا ہے وہ ہے بھی نہیں معافی کے قابل۔ زیبا نے آخری پتا پھینکا تھا، ایک چور نظر زمل کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالتے وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے کمرے سے باہر نکلی کہ اپنے سامنے ہارون کو خود کی جانب خوشمگی نگاہوں سے تکتا پاتے وہ جبراً مسکرائی۔ کیا تھا یہ؟ ہارون اس کی تمام گوہر افشانیاں سن چکا تھا، بھڑک اٹھا۔
زیبا اس کے یوں بھڑکنے پر خوف سے اچھلی، ہاتھ میں موجود گندے پردے اور بیڈ شیٹ زمین پر گری۔ ہارون نے اس کی یوں خوفزدہ ہو جانے پر اپنا قہقہ بمشکل ضبط کیا۔ کیا تھا؟ کپ کپاتے لہجے میں پوچھا۔ ہارون نے قدم آگے بڑھائے۔ مجبوراً زیبا قدم پیچھے بڑھاتی دیوار سے جا لگی۔ میری بہن کا دل نرم کرنا چاہتی ہو اپنے بھائی کے لیے؟ لہجے میں کرختگی لیے وہ ہاتھ کی پشت سے اس کے عارض سہلاتے بولا۔ زیبا اس کے لبوں کے کونے مسکراہٹ میں ڈھلے بھانپ گئی۔ اس کے تیور تن اٹھے۔ ہاں، کر رہی ہوں نرم اس کا دل۔ بولے، کیا کر لیں گے آپ؟ کم از کم آپ کی طرح تو نہیں جو دو محبت کرنے والے دلوں کے درمیان مزید دوریاں لاؤں۔ جلیں گے آپ جہنم کی آگ میں، سمجھے نا؟ نہ صرف دو محبت کرنے والوں کو دور کر رہے ہیں بلکہ ایک بچے کو بھی اس کے باپ سے دور کر رہے ہیں۔ آپ، اللہ تعالیٰ کو لگ گیا نا برا تو پھر پتہ چلے گا۔ آپ کی ان خرافات کے بدلے وہ آپ کو مجھ سے دور کر دے گا، سمجھے؟ ہٹلر کہیں گے۔ نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں چھڑی لگ گئی تھی، جسے اٹھائے وہ ہارون کے سینے پر رکھتے اس پہ چڑھ دوڑی۔ ہارون تو حقیقت سے اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ رہا تھا جو بجلی بنتے اس پر گرا تھا۔ ہٹیں اب، اسے جھاڑ پلاتے وہ آگے بڑھی۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی آپ کی، کرتا ہوں رات کو علاج۔ ہارون ہوش میں آتا اس کی پشت تکتے بولا۔ بھول جائیں، رات کو آپ میرے حسن کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے۔ وہ بنا پلٹے طنز کا ایسا تیر پھینک گئی اس کی طرف کہ وہ خفت میں مبتلا ہو گیا۔ بیوی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہو گئی ہے یار، کچھ زیادہ ہی لاڈ دکھا دیا میں نے۔ ہارون بڑبڑاتا اپنے سرخ چہرے پر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ پہلو در پہلو بدلتے اب ایک فیصلے پر پہنچتی۔ کھڑکی کی جانب بڑھتے کھڑکی کے پٹ کھول گئی۔ مینا برسنا شروع ہو گیا تھا اور حیدر وہ سینے پر ہاتھ باندھے کپ کپاتا وجود لیے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زمل اسے اس حال میں دیکھتے دل گرفتہ ہوئی۔ وہ اب ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ زمل مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا پتھر بنا دل تڑپ اٹھا۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ حیدر سے نفرت کرنے لگی ہے، اب اپنے اس دعوے کو جھوٹ میں تبدیل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے محبت نہیں عشق کیا تھا، اور عاشق کو اگر محبوب بھرے بازار میں قتل کر ڈالے وہ تب بھی اف نہیں کرتا۔ یہاں تو اس کا عشق پشیمانی میں ڈوبا آنکھوں میں ندامت لیے اس کی جانب پلٹ آیا تھا۔ ایک آخری موقع کا تو ہر زیرو حقدار ہوتا ہے، پھر وہ کیوں نہیں؟ وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر بھاگی تھی۔ حیدر زمل کے یوں پلٹ جانے پر شکستگی سے چہرہ جھکا گیا۔ اسے لگا وہ اسے کھو چکا ہے، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ احساس ندامت شدت پکڑ گیا۔ اسے آنکھوں سے آنسو بہتے بارش کی بوندوں میں مدغم ہونے لگے۔ حیدر! قبل اس کہ وہ اپنے آپ کو اس ٹھنڈے برفیلے موسم کے حوالے کرتا، بے جان جسم میں جان پھونک دینے والی آواز سنتے وہ اپنا جھکا سر اٹھا گیا۔ سبز نگاہیں حیرت سے پھیلی، اس کی جانب آ رہی تھی بھاگتے ہوئے۔ حیدر کو لگا یہ خواب ہے۔ حقیقت کا احساس تب ہوا جب اس کے سینے سے لگتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ حیدر کے پہلو میں گرے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل ہوتے اسے سختی سے خود میں بھیج گئے۔ کیوں آخر کیوں کیا تم نے حیدر؟ کیوں میرا دل توڑا؟ کیوں میری محبت کے بت کو پاش پاش کیا؟ کیوں انتقام کو مجھ پر فوقیت دے دی حیدر؟ کیوں؟ اور پھر تم مجھے میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ تم ظالم ہو حیدر، تم تب بھی ظالم تھے جب تم نامحرم تھے، اور تم اب بھی ظالم ہو جب تم میرے محرم ہو۔ بہت تکلیف دی ہے تم نے مجھے، بہت، حد سے زیادہ۔ اس کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتی چیخ رہی تھی، اور حیدر کو اپنی رگ رگ میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگے، اس سے شکوے کرے اور وہ اس کے تمام شکوے دور کر دے۔ ہر تکلیف کا ازالہ کر دوں گا، ہر زخم پر مرہم رکھتے ہر اذیت کا مداوع کروں گا میری جان۔ بس معاف کر دے مجھے معاف کرتے، ایک آخری موقع دے دے۔ حیدر اس کے وجود سے اٹھتی سندلی مہک میں گھرے سانس بھرتا بولا، نہیں کروں گی معاف، تڑپاؤں گی، ساری زندگی تڑپاؤں گی میں تمہیں، روٹھی رہوں گی تم سے حیدر۔ وہ ہر درمی سے بولی، آپ کا روٹنا سر آنکھوں پر، بے شک تمام عمر روٹتے مجھے تڑپائیں، لیکن دستبردار نہیں ہوں گا میں آپ سے زمل۔ آپ نے چھوڑا تو جان سے جاؤں گا۔ حیدر بے بس ہوا، تمہیں چھوڑ دیا تو زمل کے پاس بچے گا کیا؟ پہلے ہی خسارے جھولی میں بھرے ہیں، مزید کی گنجائش نہیں۔
آرام چاہتی ہوں، تھک گئی ہوں، خوشیاں چاہتی ہوں کہ غم سہتے سہتے دل اکتا گیا ہے۔ ایک خوشحال گھر چاہتی ہوں حیدر، معاف نہیں کیا تمہیں لیکن تم سے دوری مٹاتی ہوں، اپنی خاطر، اپنے بچے کی خاطر۔ حیدر سے دور ہوتے اس کے ہاتھ اپنی پچھ سے ہٹانے کی صحیح کرتے نہ روٹھے پن سے بولے، میرے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ آپ مجھ سے مزید دور نہیں رہیں گے۔ اب یہ معافی کیسے ملے گی یہ بتائیں۔ حیدر کی گرفت اس کی پشت پر مزید مضبوط ہوئی۔ پاپڑ بیلنے پڑیں گے تمہیں معافی کے لیے، وہ آنکھیں گھماتے بولی اور ساتھ اس کے ہاتھوں کی بے باک جسارت پر سرخ ہوئی۔ اوکے۔ حیدر سر کو خم دیتا اگلے ہی پل اسے خود سے نزدیک کرتے اس کے لب شدت سے چوم گیا۔ سمل کا وجود ساکن ہوا۔ حویلی کے لان میں مقابل سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی اسے۔ یہ کیا تھا؟ مارے بے یقینی کہ اس کی آواز لرزش کا شکار ہوئی۔ معافی مانگنے کے لیے پہلا پاپڑ بیلا ہے، اندر کمرے میں چلتے ہیں تاکہ مزید پاپڑ بیل سکیں۔ وہ کیا ہے نا، ٹھنڈ میں تادیر رہا ہوں، خون جم رہا ہے، اسے گرمائش بھی تو دینی ہے اس خاص طریقے سے۔ اس کا اشارہ کچھ پل پہلے کی جانے والی اپنی بے باکی کی سمت تھا۔ سمل کی رنگت اس کے زومائنی لفظوں پر تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ حیدر اس پر شرم اور خفت کے احساس کو غالب آتا دیکھ اپنی باہوں میں قید کرتا حویلی کے اندرونی سمت بڑھا۔ اس کی پشیمانی اس کے لیے راہیں آسان کر گئی تھی۔ بے شرم آدمی، ہارون نے بڑبڑاتے سرخ رنگت لیے گلاس وال کے پردے برابر کیے۔ کون بے شرم ہارون؟ زیبا جو واش روم سے شاور لیتے باہر نکلی تھی اچھمبے میں مبتلا ہوئی۔ کوئی نہیں، ہارون نے سر جھٹکا۔ ایسے کیسے کوئی نہیں؟ کوئی تو تھا، اور آپ کی رنگت بھی سرخ ہو رہی ہے۔ بتائیں نا ہارون، کون تھا؟ ایسا کیا دیکھا آپ نے؟ پلیز۔ وہ بزد ہوئی۔ ہارون نے دانت پیسے۔ آؤ بیگم، تفصیلی بتاؤں کہ کیا دیکھا۔ اسے ایک ہی جسم میں اپنی گرفت میں لیتے بیڈ پر دھکیلتے اسے تفصیلاً بتا گیا تھا کہ کیا نظارہ دیکھتے اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ زیبا کو اپنی ہی ضد اپنے ہی گلے کا پھندا بنتی محسوس ہوئی۔ اب ماں سوائے خود سپردگی دینے کے اس کے پاس کوئی راہ نہ بچی تھی۔